السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ کی دوسری کلاس ہے تیسری جماعت کی۔ اس سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کی بک کا تعارف اور آپ کا پہلا سبق بتا دیا گیا ہے اور پڑھایا بھی گیا ہے اور سمجھایا بھی گیا ہے۔ آئیے ہم باقی کا آگے کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو حمد پڑھائی گئی تھی، آپ کو ایک بار اس کو دوبارہ ریویو کر لینا ہے، اس کے بعد ہم آگے کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے نئے الفاظ سیکھے تھے کچھ اور معروضی سوالات کرے تھے۔ تو آئیے اب ہم آگے کا پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا کام آج کا یہ ہے کہ ہمیں خوشخطی کرنی ہے۔ آئیے ہم ایک بار پڑھ لیتے ہیں اصول۔ دال، ڈال، زال جب الفاظ کے آخر میں آئیں تو ان کی شکل ر کی طرح ہو جاتی ہے، جیسے حمد۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمد لکھا ہوا ہے لیکن دال ہے، لیکن جب ہم لکھیں گے حمد تو اس کی شکل کیسی ہو گئی ہے؟ ر کی طرح ہو گئی ہے۔ تو جب بھی کسی بھی الفاظ کے آخر میں دال، ڈال اور زال، دال، ڈال اور زال آئے گا تو اس کی شکل کیسی ہو جائے گی؟ ر کی طرح کی ہو جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیے قدرت اور یہ لکھا ہوا ہے خدا، تو قدرت کے کاف کے بعد کیا ہے؟ دال ہے، لیکن جب ہم لکھ رہے ہیں تو اس کی ر کی شکل آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ان تینوں الفاظ کا ہمیشہ یہی ہوگا کہ الفاظ کے آخر میں جب بھی آئیں گے تو ان کی شکل ر کی طرح ہو جائے گی، دال نہیں بنے گا۔ جیسے یہ لکھا ہم نے حمد، ہم ایسے لکھتے ہیں، ہم کبھی ایسے نہیں بناتے کہ اس کو پورا دال کر کے گھما دیں، نہیں، ہم ہمیشہ اس کا ایسی شیپ بناتے ہیں۔ تو یہ بالکل ر کی شکل کا ہے، یہ دال نہیں ہے، دال ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں بنانا ہے ہمیشہ ر کی شکل میں۔ تو آپ کو سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو اس کی خوشخطی کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ کو سوال جواب کرنے ہیں۔ سوال جواب پڑھ لیجئے۔ سوال نمبر 1 ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے جیسے کہ پہلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ جس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اس طرح ہم سوال نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر پہلا ہم نے دیکھ لیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہمارا کیا ہے؟ اس حمد میں اللہ کی بنائی ہوئی جن چیزوں کا ذکر ہے ان کے نام لکھیے۔ تو اس نظم کو آپ کو اس حمد کو پڑھنا ہے ایک بار اور دیکھنا ہے کہ اس میں کن کن اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے، پوری کائنات بنائی ہے، لیکن اس حمد میں جس کا ذکر ہے ہمیں اس کے نام لکھنے ہیں۔ تو اس میں پہلا ذکر تھا پھول کا، پیڑ کا، سورج کا، چاند کا، تارے، کھیت اور انسان، ان سب کا ذکر ہے اس حمد میں۔ تو آپ کو یہ سارے نام لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا تیسرا سوال ہے اللہ کی بنائی ہوئی کم سے کم 5 چیزوں کے نام لکھیے جن کا حمد میں ذکر نہیں ہے۔ اب آپ کو ان کے نام لکھنے ہیں جن کا اس حمد میں ذکر نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہے، ہم جب نام لکھنے میں آئیں گے تو ہماری پوری کاپی ہی بھر جائے گی، لیکن ہمیں اس میں سے کچھ نام لکھنے ہیں۔ تو آئیے ہم سوچتے ہیں کہ کون کون سے نام ہو سکتے ہیں۔ تو پہلا ہم پہاڑ لکھ سکتے ہیں، دریا، آسمان، زمین، پانی، یہ وہ نام ہیں جن کا اس حمد میں ذکر نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ نام لکھنے ہیں خود سے۔ اس کے بعد آپ کو چوتھا سوال دیکھیے، ملتی جلتی آواز والے الفاظ ہم آواز کہلاتے ہیں۔ حمد میں ایسے الفاظ چن کر لکھیے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ ہم آواز الفاظ کسے کہتے ہیں؟ جن کی آخر میں آواز ایک جیسی ہو، جیسے چمکتے، دمکتے، آخر میں بھی تے آیا ہے اور دمکتے کے آخر میں بھی تے آیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو اور الفاظ ڈھونڈ کے لکھنے ہیں، جیسے اور بھی ہو سکتے ہیں کان، پان، جان، یہ سب کیا ہے؟ آخر میں نون آ رہا ہے، تو یہ سب کون سے الفاظ کہلائیں گے؟ ہم آواز الفاظ۔ اسی طریقے سے آپ کو حمد میں سے کچھ الفاظ ڈھونڈ کے کاپی میں لکھنے ہیں۔ جیسے اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں، کھلائے، اگائے، آخر میں بھی بڑی آیا، اس کے آخر میں بھی بڑی آیا، تو دونوں الفاظ آخر میں ملتے جلتے تھے، ان دونوں کی آواز ایک جیسی تھی۔ اس طریقے سے ایک اور ہے ہریالی، بالی۔ آپ کو ایک بات ہم پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کون کون سے الفاظ ہیں، تو آپ کاپی میں لکھ دیں گے۔ اس کے بعد آپ کا پانچواں سوال دیکھیے، نماز، روزہ اور دوسری عبادات کے علاوہ اللہ کی پسند کے 5 کام لکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون کون سے کام پسند ہیں، اس کے نام آپ کو کچھ کام آپ کو کاپی میں لکھنے ہیں۔ نماز پسند ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھنا پسند ہے، روزہ رکھنا پسند ہے۔ اسی طریقے سے کچھ اور بھی کام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، تو آپ کو وہ نام لکھنے ہیں، جیسے والدین کی فرمانبرداری کرنا، اساتذہ کا احترام کرنا، صاف ستھرا رہنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، سب سے اچھا برتاؤ کرنا۔ اسی طریقے سے آپ کو کچھ کام اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو خوشخطی کرنی ہے، کتاب میں ہی کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو سوال جواب اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔
تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنا کام بخوبی کریں گے اور یہ کام اپنے اسکول میں جمع کروائیں گے. شکریہ.